قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الاسراء کی آیات مبارکہ میں جو ہم نے تلاوت کی ہیں اپنے اوامر اور نواہی کا بیان فرمایا تھا کہ ان چیزوں پہ عمل کرو اور ان چیزوں سے بچ جاؤ. صحیح معنی میں مسلمان ہونے کا معنی ہی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لائے، اللہ کے رسولوں پہ اور قیامت پہ ایمان لائے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو فرائض، اوامر، نواہی بیان فرمائے ہیں ان پہ ایمان لائے. اور ان آیات کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک پیغمبر کو یہ بھی خبر دی کہ میرے محبوب ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اور جو کچھ اس کے اندر ہے یہ سب اللہ کی تسبیح کہتے ہیں. اور اس کے بعد یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کوئی ایسی چیز نہیں مگر جو اللہ کی تسبیح نہ کہہ رہی ہو. تو اس کے بارے میں علماء مفسرین کے دو قول تھے. بعض علماء نے تو فرمایا کہ تسبیح کا معنی یہ ہے جس کو تسبیح حالی کہتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ اپنے خالق پہ دلالت کر رہی ہے. کہ جب ہم آسمانوں پہ نظر ڈالتے ہیں صاف بات ہے کہ سوچیں گے اس کا کوئی بنانے والا. جب ہم زمینوں پہ نظر ڈالیں گے تو سوچیں گے کہ اتنی بڑی زمین کوئی بنانے والا. جب ہم پہاڑوں پہ نظر ڈالیں گے، نباتات پہ، جمادات پہ، حیوانات پہ، تو ہر چیز اپنے وجود پہ دلالت کر رہی ہے کہ میرا کوئی بنانے والا ہے اور میرا کوئی صانع ہے. اور جب ہم یہ نظام دیکھتے ہیں کہ اللہ نے جو آسمان بنائے ہیں آج ہزاروں سال بیت گئے، اللہ نے جو نظام شمس و قمر بنایا ہے، جو نجوم و کواکب بنائے ہیں، جو بروج بنائے ہیں، ہزاروں سال بیت گئے، ہر چیز اپنے ایک لگے بندے نظام کے مطابق گردش کر رہی ہے. تو جب ان کے اندر کوئی نقص نہیں تو بنانے والا تو ہر نقص سے پاک ہو. بنانے والا جو ہے وہ ہر صفت نقصان سے منزہ اور مبرہ ہو. تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ ہر چیز تسبیح کہتی ہے، لیکن تسبیح کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ کچھ پڑھتی ہو زبان سے، بلکہ اللہ کے ملائکہ تسبیح کہتے ہیں. وہ تو تسبیح کہتے ہیں سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. اللہ کے مسلمان مومن جو ہے وہ تسبیح کہتے ہیں، کبھی سبحان اللہ، کبھی سبحانک اللہم وبحمدک، کبھی سبحان اللہ العظیم. اسی طرح جو جن مسلمان ہیں وہ بھی تسبیح کہتے ہیں، لیکن باقی چیزیں جو ہیں وہ حالن تسبیح کہتی ہیں، یعنی ان کا وجود اپنے بنانے والے پر دلالت کرتا ہے. جیسے کہ کسی نے کہا وفی کل شیء لہ آیۃ، ہر چیز میں ایک نشانی ہے تدل علی انہ واحد، جو اس بات پہ دلالت کر رہی ہے کہ اس کے بنانے والا تو وہ ایک ہی ہے اور وحدہ لا شریک ہے. اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ دوسرا قول یہ ہے کہ جو چیزیں ذی روح ہیں، یعنی جن کے اندر روح ہے، حیوان ہیں، جاندار ہیں، مچھلی ہے، پرندے ہیں، حشرات ہیں، وہ تو سب تسبیح کہتے ہیں. لیکن جو بے جان چیزیں ہیں وہ ان کا وجود تسبیح پہ دلالت کرتا ہے. لیکن جمہور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ راجح بات یہی ہے کہ چاہے وہ ذی روح ہے یا غیر ذی، یعنی جاندار ہیں یا بغیر جان، سب
چیزیں تسبیح ہیں، ورنہ قرآن مقدس میں جو آتا ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ کہ بعض پہاڑ ہیں جو اللہ کے ڈر سے پھٹ جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں کو اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا جو میرے پیغمبر کے ساتھ تسبیح کہتے ہیں۔ تو اگر وہ تسبیح نہیں تھی تو پھر مسخر کر دینے کا کیا معنی؟ تو معنی یہ ہے کہ پہاڑ بھی تسبیح کہتے ہیں اور ہر چیز جو ہے وہ بھی تسبیح کہتی ہے۔ اور اسی طرح صحیح احادیث مبارک میں بھی یہ آیا ہے کہ میرے آقا کے ہاتھ میں کنکریوں نے کلمہ پڑھ لیا، تو اب کنکریاں بھی گویا تسبیح کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت مبارک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم جب طعام کھاتے تھے، کوئی چیز کھاتے تھے، تو وہ طعام بھی تسبیح کہتا تھا جو ہم سنتے تھے۔ اور اسی طرح وہ قصہ مبارک تو بڑا مشہور ہے کہ مدینہ منورہ میں ریاض الجنہ میں جہاں حضور کا منبر ہے، اس جگہ ایک کھجور کا تنا تھا، استوانہ بنایا گیا تھا، حضور اس سے پشت مبارک لگا کے خطبہ پڑھتے۔ تو جب حضور منبر پہ گئے اور اس کو چھوڑا تو اس نے رونا شروع کر دیا، اور رونے کی آواز صحابہ نے بھی سنی۔ اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ سفر میں جا رہے تھے تو ایک اونٹ نے آ کے بات کی۔ حضور نے فرمایا اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ تو اس اونٹ کے مالک کو بلایا اور آپ نے فرمایا بھی اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ مالک کام زیادہ لیتا ہے لیکن مجھے خوراک نہیں دیتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اونٹ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی۔ اس لیے راجح قول یہی ہے کہ ہر چیز تسبیح کہتی ہے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن ان کی تسبیحات کو تم سمجھ نہیں سکتے۔ آج بھی دیکھ لیں کہ اگر ہمیں ایک زبان نہیں آتی، اس کی لکھی ہوئی پوری کتاب موجود ہو تو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ تو اسی طرح اللہ نے ان کو تسبیح تو دی ہے لیکن ہم اس تسبیحات کو سمجھ نہیں سکتے۔ جیسے بعض روایات میں آیا ہے حضور پاک نے فرمایا کہ پانی میں جو مینڈک ہے اس کو بلا وجہ نہ مارا کرو، یہ جو آواز نکالتے یہ بھی اللہ کی تسبیح کہتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبر کو تسلی دی کہ حضور آپ ان کافروں کی باتوں میں نہ جائیں، ان مشرکین کے انکار پہ نہ جائیں۔ اگر دنیا میں کافر مجھ پہ ایمان نہیں لائیں گے، اگر میرا کلمہ شہادت ادا نہیں کریں گے، اگر میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے آئیں گے تو میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ میرے لیے تو کائنات کا ذرہ ذرہ تسبیح کہہ رہا ہوں، ہر مخلوق تسبیح پڑھ رہے۔ تو ان آیات مبارکہ کے بعد آج جو ہم نے آیت مبارک پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، کہ جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور کافروں کے درمیان میں ایک چھپا ہوا پردہ حائل کر دیتے ہیں۔ تو اس بات کو سمجھیں کہ وہ حجاب کیا ہے، وہ چھپا ہوا پردے سے مراد کیا ہے۔ تو بعض علماء کرام نے قرآن و سنت کی روشنی میں فرمایا کہ معنی یہ ہے کہ قرآن تو سنتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں اور عمل نہیں کرتے۔ معنی یہ ہے کہ ان کے فہم پہ پردہ پڑ گیا ہے کہ وہ حق بات کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ قرآن سن رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن رہے ہیں لیکن حقیقت کو سمجھ نہیں رہے۔ تو گویا ایک ایسا پردہ حائل ہو گیا ہے کہ وہ سمجھ نہیں، کیونکہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس پردے کو نہ ہٹائیں تو کوئی بھی نہیں سمجھ۔ آج دنیا میں دیکھیں کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں لیکن اللہ کے بارے میں ایمان نہیں، کتنی دنیا میں پڑھے لکھے لوگ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں، کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں لیکن قیامت پہ ایمان نہیں۔ اور بعض بیچارے جاہل ہوتے ہیں، ان پڑھ ہوتے ہیں، عربی ہوتے ہیں، دیہاتی ہوتے ہیں لیکن پکے مسلمان۔
پکے مومن ہیں، حالانکہ ایک لفظ بھی پڑے ہوئے. تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اس پردے کا معنی یہ ہے کہ وہ حقیقت کو نہیں سمجھتے. حقیقت گویا ان کے سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی. جیسے کہ اللہ پاک نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، کہ میرے محبوب ہم نے ان کے دلوں پہ مہریں لگا دی، ان کے کانوں پہ مہریں لگا دی، ان کی آنکھوں پہ ہم نے پردہ ڈال دیا کہ یہ دل سے کوئی سچی بات سمجھ نہیں سکتے ہیں، دماغ سے سوچ نہیں سکتے ہیں، اور آنکھوں سے حقیقت کا راستہ دیکھ نہیں سکتے. اسی طرح دوسرے مقام پہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، فرمایا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کے سینے کو کھول دے، اسلام کی بات اس کو فوراً سمجھ آ جاتی. اسی سرزمین حرم کا واقعہ ہے کہ ایک کافر اور مشرک قبیلے کا سردار آیا مکے میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ملنے سے پہلے مشرکین مکہ یہ کوشش کرتے تھے کہ باہر سے آنے والوں کو روک دیتے تھے کہ بھئی آپ مکے میں رہیں، عمرہ کریں، طواف کریں، جو چاہیں کریں، لیکن حضور کے پاس نہیں جانا. وہ کوشش کرتے تھے تاکہ کوئی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ جائے. تو اس کو بھی روکا گیا. اور لیکن یہ طبیعت ہے، فطرت انسانی ہے کہ جب روکو تو اسی طرف دل زیادہ مائل کرتا ہے. نہ روکو تو کبھی خیال آتا ہے، کبھی نہیں آتا. لیکن اگر آپ باقاعدہ روکیں گے تو بندے کو خیال آئے گا بھی آخر کیوں روکتے ہیں. تو وہ سردار جو تھا وہ بھی پوچھتا پاچھتا اسی مسجد الحرام میں معلوم کیا کہ این محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ کون ہے، کہاں ہے. تو بتانے والوں نے اس کو بتا دیا. وہ آیا اور حضور بیٹھے ہوئے تھے حرم میں، اور آگے تھوڑا قریب کھڑا ہو گیا. کوئی بات نہیں کی، کوئی سوال نہیں کیا، حضور سے کوئی اس کا مکالمہ نہیں، بس کھڑا رہا اور ٹکٹکی باندھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو دیکھتا رہا. تھوڑی دیر جب گزری تو حضور کے قریب آیا اور کہتا ہے ابسط یدک یا رسول اللہ، حضور ہاتھ بڑھائیں مجھے مسلمان کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا، اس نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا. مسلمان ہونے کے بعد جب واپس جانے لگا تو کافروں کو بھی خبر مل گئی کہ بھی فلاں سردار مسلمان ہو گیا. تو وہ دوڑے ہوئے اس کے پاس آئے، کہنے لگے بھائی تم تو ایک قبیلے کے بڑے سردار ہو اور تمہاری ایک بڑی قوت ہے اور عقل والے اور سمجھدار آدمی ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اور ہم نے تو یہ سنا ہے کہ تم نے کوئی سوال بھی نہیں پوچھا، بات بھی نہیں کی، کھڑے رہے اور حضور سے کہا مجھے کلمہ پڑھا دو. تو اس نے کہا دیکھو بات سنو مکے والو، میں جب گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا تو مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ واللہ لیس ھذا الوجہ وجہ کذاب، ان کے ایسا جمال والا چہرہ جھوٹ نہیں بول سکتا. جھوٹے آدمی کے چہرے پہ جمال نہیں ہوتا، جھوٹے آدمی کے چہرے پہ کمال نہیں ہوتا. اس کے چہرے پہ جو اللہ نے نورانیت رکھی ہے وہ دلالت کر رہی ہے کہ محمد سچ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو مجھے اور کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں. تو اللہ جب راضی ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ کر لوگ مسلمان ہو گئے. ورنہ آپ دیکھیں کہ ابھی لہب حضور کے چچا ہیں، ابھی طالب حضور کے چچا ہیں، عتبہ عتیبہ سارے حضور کے قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے بیٹے حضور کے داماد ہیں. اتنے تعلقات کے باوجود یعنی پیدائش سے لے کر شباب تک اور نبوت تک وہ حضور کو دیکھتے رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے رہے، اٹھنا بیٹھنا، دعوت میں، کھانے میں، ہر جگہ پر. لیکن ان کے مقدر میں ہدایت کا پردہ نہیں کھلا تو اسلام نصیب نہیں ہوا. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے محبوب یہ آپ کا قرآن جو سن کے نہیں مانتے ہیں، اصل میں وہ حجاب آ گیا.
اصل میں وہ پردہ آ گیا ہے اور اصل میں وہ اللہ کی طرف سے مہریں لگ گئی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ بعض لوگوں کے دل و دماغ میں یہ شبہات ہو جاتے ہیں کہ بھئی اگر اللہ نے مہر لگا دی ہے تو اس کا معنی تو یہ ہوا کہ اللہ ہی ان کو مسلمان نہیں ہونے دیتا، تو ان کا کیا قصور ہے؟ بہت سارے لوگوں کے دماغوں میں یہ شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ دیکھو جی اب اربوں کی تعداد میں کافر ہیں، مسلمان نہیں ہوتے، ہندو ہے مسلمان نہیں ہوتا ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، اور لوگ ہیں۔ تو جب اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے دلوں پہ مہر لگا دیں، ہم ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیں، تو جب اللہ کسی کے دل پہ مہر لگاتے تو سچی بات ہے وہ اسلام نہیں لا سکتا۔ تو اس کا معنی تو یہ ہوا کہ اللہ نے ان کو گویا اسلام سے خود محروم کر دیا ہے، اور اگر اللہ کسی کو اسلام سے خود محروم کر دیں اور پھر جہنم میں بھی ڈال دیں، یعنی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اس کو کافر بھی خود بنائیں اور سزا بھی خود دیں، تو یہ تو اللہ کے عدل و انصاف کے خلاف۔ یہ بہت سارے لوگوں کے دماغ میں شبہات ہوتے، جیسے بعض لوگ ہیں، اللہ آپ کو اور ہمارے اور نسلوں کو بھی بچائے، شرابی بن جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں کیا کریں، ہماری تقدیر میں لکھا تھا۔ بعض لوگ جو ہے نعوذ باللہ زانی بن جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم کیا کریں، ہمارے مقدر میں یہ تھا، ایک لڑکی کے مقدر میں تھا وہ بیوی بنے گی، وہ ملکہ بنے گی، وہ پاک رہے گی، میرے مقدر میں بازار تھی اور زنا تھا، تو میں کیا کروں، یہ تو تقدیر کا لکھا ہوا ہے۔ تو دراصل یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو زبردستی نہ تو مسلمان بناتے ہیں نہ کافر بناتے ہیں۔ اگر اللہ نے زبردستی کسی کو کافر بنانا ہے تو سب کو مسلمان بنا دیتے، وہ مسلمان بنانے میں بھی تو قادر ہے، تو اپنا موافق بنا لیتے، مخالف بنانے کی کیا ضرورت؟ اپنے اوپر ایمان لانے والا بنا دیتے، ضرور تھا کہ اس کو وہ کافر بنائے۔ تو اسی سے اندازہ لگا دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ نہ تو جبرن کسی کو مسلمان کیا جائے گا اور نہ کسی کو جبرن کافر بنایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسان کو پیدا کرتے ہیں تو بالکل دین فطرت پہ پیدا کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اللہ اس کو ہوا سے خمس دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سننے کی، سمجھنے کی، بولنے کی، فہم کی، عقل کی طاقت دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے سامنے دونوں راستے واضح کر دیتے ہیں کہ یہ جنت کا راستہ ہے اور یہ جہنم کا راستہ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بندے کو نوع من الاختیار دیتی۔ اب دیکھیں نا کہ ابھی اذان ہوگی انشاءاللہ عشاء کی، تو بعض آدمی اذان سنتے ہی فوراً دوڑیں گے اور وضو کریں گے اور مسجد کی طرف اور حرم کی طرف اور جماعت کی طرف بھاگیں گے، اور بعض لوگ جو ہے اذان سنتے ہی دکانیں بند کر کے گلیوں میں چھپ جائیں گے اور جا کے جناب دور کہیں بیٹھ جائیں گے کہ نماز ہو جائے تو پھر ہم دکان کھولیں۔ تو حالانکہ اللہ نے ان کو پکڑ کے نہیں بھیجا، نہ اللہ نے ان کو پکڑ کے مسجد سے روکا۔ ہر آدمی اپنے اختیار کے ساتھ مسجد کی طرف آ رہا ہے اور اپنے اختیار کے ساتھ مسجد سے باہر جا رہا ہے۔ تو جب آدمی اپنے اختیار کو غلط استعمال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر مکے والوں کو مثلاً کافر کر کے مارنا تھا تو ان میں محمد مصطفیٰ کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر اللہ نے ان کو شرک پہ ہی مارنا تھا، اگر اللہ نے ان کو کفر پہ مارنا تھا تو خاتم الانبیاء، امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیوں فرمایا؟ اللہ نے قرآن کیوں اتارا؟ اللہ نے حضور کو معجزات کیوں عطا فرمائے؟ اللہ نے زمین کے معجزات بھی عطا فرمائے، آسمانوں کے معجزات بھی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے دلائل کے بعد، لیکن اتنے دلائل واضحہ کے بعد، اتنے آیات بینات کے بعد اگر کوئی آدمی اسلام کی طرف نہیں آتا ہے تو پھر اللہ بھی مہریں لگا دیتا۔ یہ معنی نہیں ہوتا کہ پہلے سے مہریں لگ جاتی ہیں، معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو سب کو ایک ہدایت دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو حوا سے خمس سے نوازا ہے۔ اب دیکھیں نا، کافر ہے یا مسلمان ہے، اس کے بھی کان ہے، اس کے بھی کان ہے، اس کا بھی عقل ہے، اس کا بھی عقل، اس کا بھی دماغ ہے، اس کا بھی دماغ ہے، اس کا بھی دل ہے، اس کا بھی دل ہے، اس کی بھی سوچ ہے، اس کی بھی سوچ، اور ہر بات کو وہ سمجھ سکتا لیکن سمجھنا نہیں چاہتا، ہر بات کو وہ جانتا ہے لیکن جاننا نہیں چاہتا،
سیدھے راستے کو جانتا ہے کہ یہ صراط مستقیم ہے. آج ایک چھوٹے بچے کو بھی دیکھو، وہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ پانی ہے، یہ آگ ہے، لیکن اس کے بعد اگر کوئی اپنے آپ کو آگ میں ڈالنا چاہے، جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور میری امت کی مثال ایسے ہے، فرمایا کہ جیسے تم کسی آگ میں گرنا چاہتے ہو اور میں پکڑ پکڑ کے تمہیں کھینچنا چاہتا ہوں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں، نہ تو اللہ کسی کو جبرن کافر بناتے ہیں، اور نہ اللہ کی تقدیر کا معنی یہ ہے کہ تقدیر نے لکھ کے تمہیں زانی بنا دیا، شرابی بنا دیا، کبابی بنا دیا، حرامی بنا دیا، جھوٹا بنا دیا. نا، اللہ نے تو تمہارے لیے سب راستے کھول دیے، لیکن جب تو نے ہدایت کو چھوڑ دیا، جب تو نے صراط مستقیم کو چھوڑ دیا، جب تو نے حزب اللہ کو چھوڑ دیا، جب تو نے حزب الشیطان کو اپنا لیا، اور پھر اللہ چونکہ جانتے ہیں کہ اب اس کی ہدایت کی کوئی امید باقی نہیں رہی، اب یہ اپنی شقاوت کی آخری حدوں کو پہنچ گیا ہے، تو پھر مہرے لگ جاتی. اس لیے علماء نے فرمایا کہ ایک معنی یہ ہے کہ جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا، ہم آپ کے اور ان کے درمیان میں ایک چھپا ہوا ایک پردہ ہے جو حائل کر دے. اچھا، وہ پردہ ہمیں نظر نہیں آتا، تو اللہ نے قرآن پاک میں دوسری جگہ پہ ایک آیت میں ارشاد فرمایا، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. اللہ نے فرمایا کہ دیکھو کسی مقام پہ میں نے دو دریاؤں کو اکٹھا کر دیا، یعنی دو دریا ہیں آپس میں مل رہے ہیں، یعنی ایک طرف جو ہے وہ مالے دریا ہے اور ایک طرف جو ہے میٹھا دریا، یعنی ایک طرف میٹھا پانی ہے اور ایک طرف نمکین پانی، لیکن دونوں ایسے برابر بہ رہے ہیں. فرمایا میں نے ان کے درمیان میں ایک دیوار حائل کر دی ہے، ایک پردہ حائل کر دیا ہے کہ وہ نمکین پانی کو میٹھے میں نہیں ملنے دیتا اور میٹھے پانی کو نمکین میں نہیں ملنے دیتا. لیکن ہمیں وہ دیوار نظر نہیں آتی، ہمیں وہ حجاب جو ہے نظر نہیں آتا. حالانکہ ایسے مشاہدے موجود ہیں. آپ جنوبی افریقہ میں کیپ ٹاؤن جائیں تو وہاں بھی ہمارا البحرین کا نظارہ موجود ہے. اسی طرح آپ بنگلہ دیش میں جائیں تو وہاں بھی ایسے مقامات موجود ہیں، اراکان کے مقام پہ دونوں دریا ملتے ہیں. لیکن خدا کی شان ہے کہ وہ پانی اس میں نہیں ملتا اور وہ پانی اس میں نہیں ملتا. اچھا، اللہ کی شان ایسی ہے کہ کبھی اس دریا میں طوفان آ جاتا ہے جس کا پانی اس کے اوپر چڑھ جاتا ہے، پھر واپس لوٹ جاتا ہے، تو نہ اس کڑوے کو میٹھا کرتا ہے اور نہ میٹھے کو کڑوا کرتا. اچھا، اگر آپ تیرنا چاہیں تو آپ کو وہ کوئی دیوار محسوس نہیں ہوگی. آپ ایک طرف سے کشتی پہ بیٹھے اور دوسری طرف نکل جائیں، کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی. لیکن کوئی چیز تو ہے نا جو اس کو روک رہی ہے، کوئی ایسا حجاب اور ایسا برزخ، ایسی دیوار جو ہے جو دونوں کے درمیان میں مانے ہے، چاہے وہ ہمیں نظر نہ آئے. ہمیں تو بہت ساری چیزیں ہیں، اب دیکھیں ہوا لگ رہی ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آتی. ہمیں پھولوں کی خوشبو آتی ہے لیکن کبھی خوشبو نظر نہیں آئی. ہر بدن میں روح موجود ہے لیکن کبھی روح ہمیں نظر نہیں آئی. ہر انسان میں روح ہے اور جب تک روح ہے ہم زندہ ہے، روح نکل گئی تو موت آ گئی. لیکن اس روح کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا، بلکہ یہ بھی نہیں جانتے ہیں کہ وہ روح کیسی چیز ہے، کیسے آتی ہے، کیسے نکل جاتی ہے، کیسے داخل ہوتی ہے اور کیسے خارج ہوتی ہے. تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ وہ ایک پردہ، یعنی کیا مانا، ان کی سمجھ پہ گویا پردہ پڑ جاتا ہے کہ جب ان کو شرک کی باتیں کرو تو بڑے سمجھدار ہیں، کفر کی باتیں کرو تو بڑے سمجھدار ہیں، لیکن جب توحید کی بات کرو تو ان کو سمجھ نہیں آتی. یعنی اب آپ دیکھیں کہ کافروں کے دماغ کہاں کہاں پہنچے ہیں. جدید دور کے اندر انہوں نے کیسی کیسی ایجادات کر ڈالی ہیں، لیکن جب ان سے توحید کی بات کرو، خدا کی بات کرو تو کہتے ہیں جی سمجھ نہیں آتی، کیسے ہم خدا مان لیں جس کو ہم نے دیکھا نہیں، جس سے ہماری کبھی بات ہی نہیں ہوئی ہے، جو ہمیں کبھی نظر نہیں آئے. چلو ہمیں نہیں آیا، کسی کو تو نظر آ جاتا. جی یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی. جیسے کسی بندے سے سمجھائیں، آپ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے، وہ کہے گا عجیب بات، ایسے مولویوں نے ڈھکوسلا بنا رکھا ہے، کہاں قبر کا عذاب ہوتا ہے. ہم مردے کو رکھ دیتے ہیں کولڈ اسٹوریج میں، تلاجے میں رکھ دیتے ہیں، 10 سال رکھا رہے گا، بتاؤ کہاں عذاب ہوا. اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی.
اور ایک مردے کو چاہے وہ بڑے سے بڑے صالح آدمی کا ہو، مولوی کا ہو، پیر کا ہو، دھوپ میں رکھ دیتے ہیں، گرمی میں 2 دن میں پھٹ جائے گا، بدبو آنے لگ جائے گی۔ تو کہتے ہیں بابا یہ تو موسم کے اثرات ہوتے ہیں۔ جیسے اب مسلمان کہتا ہے کہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بندے کی عمر لکھ دی ہے، یعنی ابھی بندہ جو ہے اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اور حدیث مبارک ہے کہ 4 چیزوں کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اس بندے کی عمر کتنی ہوگی، اس بندے کا رزق کتنی ہوگا، یہ بندہ سعید ہوگا یا شقی ہوگا، یہ سارے فیصلے، اس کی موت کہاں آئے گی، یہ سارے فیصلے لکھے جا چکے ہیں۔ تو کہتے ہیں جناب یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں نا۔ اب دیکھو چترال کے علاقے میں لوگوں کی عمر جو ہے وہ 130 سال ہوتی، 120 سال ہوتی، پنجاب کے علاقے میں 70 سال سے بھی اوپر تھوڑے لوگ جاتے۔ اچھا بعض ملک ہیں جہاں اس سے بھی عمر لمبی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے تو جی موسم کا اثر ہے، فضا اچھی ہے، ہوا اچھی ہے، خوراک صاف ہے، پانی وہاں کا صاف ہے، اس میں آلودگی نہیں ہے، وہ علاقے جو ہیں ابھی کھاد کے اور دوائیوں کے اور سپرے کے چکر میں نہیں آئے ہیں، اور ان کے چشمے جو ہیں ابھی تک صاف ہیں، وہ گندے پانی سے نہیں آلودہ ہوئے ہیں، اور ہمارے شہر جو ہے ان میں گندگی آ گئی ہے، ان میں سیوریج کا پانی، گندا پانی جو ہے اور پینے کا پانی جو ہے ان کے نل قریب قریب چلتے ہیں، اور دونوں لیکیج ہو کے ایک دوسرے میں ملتے رہتے ہیں، اور وہی گندا پانی آدمی پیتا رہتا ہے، اس کی وجہ سے جلدی مر جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں تھوڑا اللہ نے اس کی عمر زیادہ لکھی تھی، اس کی کم لکھی، تو ان کے دماغ کے اندر یہ باتیں نہیں بیٹھتی کہ جب آپ ان کے سامنے کہو کہ محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں، تو کہتے ہیں جناب کمال کی بات ہے کہ حضور پاک جس گھر میں پیدا ہوئے ہیں باپ فوت ہو چکا ہے، اور والدہ کے گھر کے اندر دولت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، کوئی شوکت نہیں ہے، اور دادا کفالت میں لے رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کے معاملے میں، یعنی آپ حیران ہوں گے کہ قبیلے سے جو دائیں آتی تھیں، عورتیں آتی تھیں بچوں کو لینے کے لیے، تو کسی نے اس گھر کی طرف رجوع ہی نہیں کیا، کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ یہ تو یتیم ہیں، ان کے ابا فوت ہو گئے ہیں، اور یہ ہمیں کیا پیسے دیں گے، یہاں سے پیسے ملنے کی امید ہی نہیں۔ تو بی بی حلیمہ کو چونکہ کوئی بچہ نہ ملا، تو اس نے کہا کہ چلو ایک گھر رہ گیا ہے، میں چلی جاتی ہوں، شاید چلو زیادہ پیسے نہ ملے تو خالی رہنے سے تو بہتر ہے، کیونکہ اس دور میں یہ رواج تھا جاہلیت میں کہ جب بچے پیدا ہوتے تھے تو لوگ جو ہیں مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے باہر دیہاتوں میں عورتوں کو بھیج دیتی۔ اس کے 2 وجوہات ہوتے تھے، ایک تو دیہاتی علاقہ ہوگا، فضا صاف ہوگی، ہوا صاف ہوگی، دودھ خالص ہوگا، خوراک خالص ہوگی، تو بچے کی صحت ٹھیک ہے، اور دوسرا وہاں جو ہے زبان گڑبڑ نہیں ہوگی، کیونکہ شہروں میں اب دیکھیں نا جیسے مکہ مکرمہ ہے، یہاں تو ماشاءاللہ ایسی ایسی عربی بولنے والے آ جاتے ہیں، عربی بولیں تو آدھی بنگالی، آدھی عربی، آدھی اردو، آدھی عربی، آدھی برمی، آدھی عربی، یعنی عربی کا معلوم ہوتا ہے کہ بالکل ان کا انجر پنجر ہلا کے رکھ دیتے ہیں، اور کچھ ایسے ایسے انگریزی کے لفظ بھی اس میں داخل ہو جاتے ہیں کہ آپ حیران ہوں گے۔ آپ دیکھتے ہیں پڑھتے نہیں رہتے ہیں آپ کے ناشیو نال، اب وہ نیشنل تو بیچارے کہہ نہیں سکتے تو اس کو کیا کہیں، اب وہ ٹویوٹا تو نہیں کہہ سکیں گے تویوتا، تو اسی طرح اب ہمارے علاقے کا بھٹا قوم ہے، بھٹو بڑی قوم ہے، بہت بڑا قبیلہ ہے، یہ کبھی نہیں کہیں گے بھوتو، کیونکہ ان بیچاروں کو کیا پتا بھٹو کیا ہوتا ہے، بھوٹو کیا ہوتا ہے، بھٹا کیا ہوتا ہے، بھٹی کیا ہوتا ہے، ان غریبوں کو کیا آتا ہے بیچاروں کو سمجھ نہیں آتی ہے، تو زبان مل جاتی ہے، مکس ہو جاتی ہے، تو خالص زبان نہیں رہتی، زبان کے اندر الجھاؤ پیدا ہو جاتے، اور دیہاتوں کے اندر تو خالص عربی زبان ہوگی، وہ تو بالکل اسی لیے کبھی کبھی سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی دفعہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں حیرت ہوتی ہے کبھی آپ ایسا عربی کا جملہ بولتے ہیں کہ ہم عرب ہو کر بھی سوچتے رہ جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ابو بکر ایسا کیوں نہ ہو کہ میں نے مکے میں ولادت کی، اور پھر زمزم سے میری تربیت ہوئی، بنو سعد کے علاقے میں نے اپنا رضاعت ابتدائی زمانہ گزارا، تو میری زبان فصیح نہیں ہوگی تو کس کی زبان فصیح ہوگی، تو اس لیے وہ اپنے لوگوں کو بھیج دیتے تھے۔ تو اب لوگ اسی لیے حیران ہوتے تھے کہ بھئی یہ کیا وجہ ہے کہ اللہ نے اگر نبی بنانا بھی تھا، رسول بنانا بھی تھا، تو پھر یتیم کو کیوں بنا دیا، غریب کو کیوں بنا دیا؟ مکے
کے کہ کسی بڑے آدمی کو کیوں نہیں بنایا، طائف کے کسی بڑے آدمی کو کیوں نہیں بنایا؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، اس لیے ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے اور قرآن دلوں پہ اثر کرتا، کہتے ہیں ہاں معلوم ہوتا ہے جادوگر۔ دیکھو نا، جادو والے بھی تو ایسے پڑھتے ہیں، کوئی تو اثر ہو جاتا ہے، تو حضور کی باتوں کا بھی اثر ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے جادوگر ہے۔ تو اس لیے ان کو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی تھی۔ وجہ کیا ہے کہ وہ ایک پردہ آ گیا، اس وجہ سے ان کو وہ بات جو ہے سمجھ نہیں آتی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ حجابن، حجاب مانا پردہ، مستورن، وہ پردہ بھی ایسا چھپا ہوا جو نظر نہیں آتا۔ اور اس کے بعد اللہ نے اگلی آیت مبارک میں فرمایا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے ان کے دلوں پر بھی ایک غشا، ایک پردہ ڈال دیا ہے کہ وہ بات کو سمجھ نہیں سکتے۔ ان کے کانوں میں بھی گویا ہم نے ایک بوجھ، ایک سکل ڈال دیا ہے، وہ حق بات سننی سے۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا۔ اور میرا مدنی، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں اور جب آپ قرآن پڑھ کے ان کو توحید کی آیتیں سناتے ہیں تو یہ پیٹھ دے کے بھاگتے ہیں۔ یعنی کیا مانا ہے کہ سنتے تو ہیں لیکن اس کو سمجھنا نہیں چاہتے۔ ایمان سے کہیں آج بھی ہمارے سامنے اللہ کے آپ کعبے میں ہیں، آنکھیں بند کر کے دیکھ لیں کہ جن کے دلوں پر شرک کی اور بدعات کی میل چڑھ گئی ہے، آپ اللہ معاف کرے، جب ان کو توحید کی بات کریں گے کہ چھوڑو یار یہ کیا بے وقوف آدمی، نیا آدمی پیدا ہو گیا، یہ پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے، ہمارا باپ، ہمارا دادا۔ اسی طرح ہم میلاد مناتے تھے، عرس مناتے تھے، قبروں پہ چادریں چڑھاتے تھے، محرم، تو وہ بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ آج بھی اللہ معاف کرے بدعات میں ڈوبا ہوا بندہ سنت کی بات نہیں سنتا۔ آج بھی اللہ معاف کرے قبروں پہ سجدے کرنے والا توحید کی بات نہیں سنتا۔ آج بھی اللہ معاف کرے گناہوں میں ڈوبا ہوا بندہ نصیحت کی بات نہیں سنتا۔ آج بھی اللہ معاف کرے جو لوگ نوجوان ہمارے بگڑ گئے، کوئی منشیات میں، کوئی نشے میں، کوئی جوئے میں، کوئی قمار میں، کوئی فیشن کی دوڑ میں، کوئی انٹرنیٹ کی چاٹ میں پڑ گئے ہیں، ان کو بھی آپ لاکھ نصیحت کرو، چھوڑو بڈھے آدمی ہیں، پرانی باتیں کرتے، لوگ کہاں پہنچ گئے ہیں اور ابھی تک ہمیں یہ پرانی باتیں، ان کو بھی یہ باتیں سمجھ نہیں آتی۔ اور بعض علماء نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ تو حقیقت ہے کہ وہ نہیں سمجھ سکتے، لیکن بعد میں فرمایا کہ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی حفاظت کے لیے دشمنوں سے پردہ بھی ڈال دیتے ہیں۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا۔ فرمایا کہ ہم آپ کے اور ان کے درمیان میں چھپا ہوا پردہ، بات کہتے ہیں کبھی کبھی حقیقت بھی ہے۔ ایک دفعہ جیسے روایت میں حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، آپ حرم میں حضرت ابو بکر بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صدیق بھی موجود ہیں اور آمنہ کا لال بھی موجود ہے۔ تو ابھی لہب کی بیوی جو تھی وہ آئی، یہ ان دنوں کی بات ہے جب اللہ نے قرآن میں آیت اتاری تھی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب فیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اللہ پاک نے جب قرآن اتارا تھا ابی لہب کے خلاف، کیونکہ ابی لہب نے حضور کی شان میں گستاخی کی، جب اللہ کے نبی نے اسی جبل صفا پہ کھڑے ہو کے سب کو توحید کے لیے بلایا تو یہی چاچا تھا ابی لہب بدبخت، جس نے کہا تبا لک لہذا جمعتنا، نعوذ باللہ کہ ہلاکت ہو، آپ اسی لیے ہمیں بلایا تھا، یہی ہمیں لا الہ الا اللہ کے لیے بلایا تھا۔
تو اللہ نے قرآن میں وہی لفظ اتار دیے جو قیامت تک ابھی لہب کے لیے لعنت بن جائے، اور قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس سے لعنتیں برسیں گی۔ تو ابھی لہب کی جو بیوی تھی نا، وہ بھی بدترین دشمن تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ابھی لہب دشمن تھا، بیوی اس سے بھی بڑھ کر، یعنی نعوذ باللہ وہ بھی ایک فتنہ تھی، اور ہر وقت حضور کے در پہ آزار رہتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہوتی تھی۔ تو اب حضرت ابو بکر بیٹھے ہیں، میرے آقا بیٹھے ہیں، سرکار بیٹھے ہیں، رحمت دو عالم بیٹھے ہیں، تو دور سے وہ بدبخت نظر آئی، دور سے آتے ہیں۔ جب آنے لگی تو حضرت صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ، میری درخواست ہے کہ آپ مہربانی کر کے اٹھ کے چلے جائیں، کہ وہ بدبخت عورت آ رہی ہے اور بد زبان عورت ہے، اور وہ بدقیمت قسم کی عورت ہے، اور اتنی بدبخت ہے کہ وہ نہ مجلس دیکھتی ہے نہ موقع دیکھتی ہے، اور جو مرضی آئے منہ سے نکالتی ہے، تو وہ آپ کے شان میں گستاخی کرے گی، اور یا رسول اللہ عورت ہے، ہم اس پہ ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے، اور ایسی بدبخت عورت کی زبان کو کون روکے؟ اللہ معاف کرے، بد زبان عورت جو ہے کہ عذاب ہے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہر مسلمان کو عذاب سے دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کے گھروں میں ادب دے اور رحمت فرمائے، اور یہ سب سے بڑا عذاب ہے بد زبانی، اللہ پاک معاف فرمائے۔ اسی لیے ایک شاعر نے کہا ہے کہ جراحات السنان لحت قیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ تلواروں کے اور تیروں کے زخم چھوٹ جاتے ہیں، مندمل ہو جاتے ہیں، لیکن زبان کا زخم نہیں چھوٹتا، زبان سے ایسے زخم لگتے ہیں، اور بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے بس ایسے زبان سے شروع ہو جائیں گی اللہ کا عذاب کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بہرحال تو حضرت صدیق نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ مہربانی فرما کے اٹھ کے چلے جائیں تاکہ اس بدبخت کی زبان سے محفوظ رہیں۔ حضور نے فرمایا ابا بکر فکر نہ کرو، میرا اللہ میری حفاظت فرمائے، میرا اللہ میری حفاظت فرمائے کہ تم کوئی فکر نہ کرو۔ وہ آئی جناب، حضور سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آ کے ابو بکر سے پوچھتی ہے کہ اچھا صاحبوں کا حجونا، کہ تیرا وہ ساتھی ہے نا، یعنی محمد رسول اللہ، اس نے ہماری حجب کی ہے، یعنی ہماری شکایت کی ہے۔ ابو بکر نے کہا کہ ابھی لہب کی بیوی، عقل کرو، مکان محمد شاعرن، حجب جو ہے وہ تو شاعر لوگ کرتے ہیں کہ ناراض ہوئے تو اس کے خلاف نظم لکھ دی، ہر راضی ہوئے تو مدح کے اندر، سیرت کے اندر نظم لکھ دی، میرا نبی شاعر تھوڑا ہے کہ وہ تمہاری حجب کرتا ہے۔ ہم نے کہا بس ان کو کہہ دینا کہ میرا حجب نہ کیا کریں، اور یہ کہتے ہوئے چلی گئی۔ تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ میرے ساتھ تو حضور بیٹھے ہوئے، تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ تو یہیں بیٹھے، فرمایا کہ جب تک وہ کھڑی رہی اللہ نے آگے فرشتہ کھڑا کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور اس کے درمیان میں پردہ حائل کر دیا کہ وہ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تھی تو روایات میں آتا ہے نا کہ آپ نے مٹھی بھری مٹی سے اور فرمایا شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ، اور اس کے ساتھ روایات میں آتا ہے کہ سورۃ یاسین، یاسین والقرآن الحکیم سے شروع کرے، وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، یہاں تک پڑھ کے حضور نے یہ مٹی پھونکی۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ ان آیات مبارک کے پڑھنے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنوں سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح کعب احبار نے لکھا ہے کہ شام کا ایک آدمی مجھے ملا، تو ان کو بھی یہ آیات مبارک جو تھی یاد تھی، اور ایک حدیث مبارک میں، ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ 3 آیتیں ہیں قرآن میں، اگر آدمی پڑھ لے تو اللہ دشمنوں سے محفوظ رکھے۔ ایک آیت مبارک تو یہی ہے انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوا وفی آذانہم وقرا، اور ایک جو ہے آیت مبارک ہے اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وابصارہم غشاوہ، ایک آیت مبارک وہ ہے۔ اور اسی طرح علماء نے فرمایا کہ اگر وہ یاسین سے لے کر آخر تک یہ بھی پڑھ لیا کرے اور پھونک دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنوں سے حفاظت کر۔
تو حضرت کعب احبار فرماتے ہیں کہ وہ شام کا جو آدمی ہے وہ مجھے ملا، تو اس نے کہا کہ میرے دشمنوں نے مجھے پکڑنا چاہا تو مجھے یہ آیتیں یاد آ گئیں، تو میں ان کو پڑھ کے دم کر دیتا تھا، وہ سارا دن مجھے ڈھونڈتے رہتے تھے لیکن مجھے کبھی دیکھ نہیں سکتے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ رائے علاقے کا نام ہے، وہاں کا ایک آدمی تھا، وہ کہنے لگا کہ مجھے میرے دشمنوں نے تعاقب کر کے قتل کرنا چاہا۔ اتفاق کی بات ہے کہ میں جس طرف بھاگا وہ سارا میدان تھا، نہ وہاں کوئی پہاڑ تھا، نہ غار تھا کہ میں چھپ جاؤں، نہ کوئی درخت تھا کہ میں ان کی آڑ میں آ جاؤں، اور وہ گھوڑوں پہ میرے پیچھے آ رہے تھے، اب چھپنے کا راستہ کوئی نہیں تھا۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے یہ آیتیں قرآن کی جب یاد آئیں تو میں نے یہ آیتیں پڑھ کے ہر طرف دم کر دی۔ تو کہتے ہیں کہ میرے سامنے گھوڑے بگاتے ہوئے گزر گئے اور کہیں یار پتہ نہیں وہ کہاں چھپ گیا، اور میں ان کو دیکھ رہا ہوں لیکن اللہ نے انہیں دیکھنے سے اندھا کر دیا اور میں محفوظ رہا۔ اسی طرح اور علماء نے بھی لکھا ہے کہ ہم نے بھی ان آیات کا تجربہ کیا ہے۔ امام قرطبی نے بھی لکھا ہے کہ جب میرے اوپر مشکل کا وقت آیا اور بادشاہ نے میری گرفتاری کے احکام جاری کر دیے تو فرمایا کہ بس صبح و شام میں یہ آیتیں پڑھ کے اپنے گھر سے نکلتا تھا، اور فرمایا باقاعدہ مسجد میں جا کے نماز بھی پڑھتا تھا، بازار میں جا کے سودا بھی لے آتا تھا، اور میرے پکڑنے والے اتنے قریب میرے گزرتے تھے کہ ان کے کپڑے بھی کبھی کبھی مجھے لگتے تھے لیکن وہ مجھے دیکھ نہیں سکتے تھے کہ میں کہاں ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اپنی حفظ و امان میں رکھ لیتے ہیں۔ تو اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ ایک تو وہ پردہ ہے کہ جو سمجھ میں پڑ جائے، جیسے ہم محاورے میں بھی کہتے ہیں نا کہ بھائی تمہیں بات سمجھ نہیں آتی، تمہاری عقل پہ تو پردے پڑ گئے، یہ ہم محاورے میں بھی کہتے ہیں اردو میں کہ بھائی تمہارا کیا کریں، تمہاری تو عقل پہ پردہ پڑ گیا ہے۔ وہ اکبر الہ آبادی نے بھی کہا ہے نا کہ میں نے دیکھا نا کہ چند بچیاں، چند لڑکیاں نوجوان بغیر پردے کے آ رہی تھیں، تو میں غیرت قومی سے زمین میں گڑ گیا اور میں نے ان سے یہ پوچھا کہ تمہارا پردہ کہاں گیا؟ تو نے کہا عقل کی مردوں پہ پڑ گیا، اور نے کہا وہ ہمارے پاس تو ہے نہیں، مردوں کی عقل پہ پردہ پڑ گیا ہے۔ تو اس لیے معنی یہ ہوتا ہے کہ یا تو حقیقت اللہ پردہ ڈال دیتے ہیں اور اپنے نبی کی حفاظت کرواتے ہیں، جیسے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد بھی جب گئے تو رات کو صحابہ باقاعدہ پہرا دیتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر بادشاہ ہے، حاکم وقت ہے، امیر ہے، کوئی عہدیدار ہے، اس کے پہرے کا اور سیکورٹی کا انتظام کیا جائے تو یہ شریعت کے خلاف نہیں ہوتا، یہ اسباب ہیں اور اسباب کی حد تک عمل کیا جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی پہرے کا انتظام ہوتا تھا اور صحابہ باقاعدہ رات کو جاگ کے پہرا دیتے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کا پردہ مبارک ہٹایا، کیونکہ حضور کے گھر کے دروازے مبارک تو ہوتے نہیں تھے نا، دروازوں پر ایسے بوریاں ڈال دی جاتی تھیں یا ٹاٹ لٹکا دیا جاتا، بس وہی حضور کے گھر کا دروازہ ہو جاتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ٹاٹ ہٹایا اور فرمایا کہ پہرا دینے والے میرے صحابہ جاؤ آرام کرو، اب پہرے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو صحابہ چلے گئے اور صبح کو پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے منع فرما دیا، فرمایا اللہ نے قرآن اتارا ہے واللہ یعصمک من الناس، کہ میرا محبوب فکر نہ کرو، اب تیرا اللہ تیری حفاظت کرے، تو اس لیے اب مجھے حفاظت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے بعض اوقات علماء نے فرمایا کہ ظاہراً بھی اللہ پردہ ڈال دیتے، جیسے کہ غار ثور میں جب آمنہ کے لال ہیں تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے نظر اٹھا کے دیکھا تو غار کے اوپر جو درد تھی اس سے مجھے اوپر چلتے ہوئے آدمیوں کے پاؤں نظر آ رہے تھے، تو میں ڈر گیا اور میں نے کہا کہ آمنہ کے لال اگر ان لوگوں نے نیچے نظر ڈال کے دیکھ لیا تو ہمیں تو دیکھ لیں گے، ہم پکڑے جائیں گے۔ حضور نے فرمایا کیوں غم کرتے ہو، ہم دو ہیں، تیسرا تو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس لیے اب دشمن اوپر آتے رہے، پہاڑ پہ پھرتے رہے، اسی غار کے اوپر پھرتے رہے، یعنی موقع پہ پہنچ گئے، سب کچھ کر لیا لیکن حضور کو نہیں دیکھ سکے اور حضرت ابو بکر کو نہیں دیکھ سکے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ ایک تو وہ پردہ ہے جو اللہ کسی کے دلوں پہ ڈال دے، وہ ہمیں نظر نہیں آتا لیکن دلیل ہوتی ہے کہ جب اس کو حق سمجھ نہ آئے، جب قرآن سمجھ نہ آئے، جب اللہ کی توحید سمجھ نہ آئے، جب اللہ کے اسماء و صفات سمجھ نہ آئے، جب انبیاء کی نبوت و رسالت سمجھ نہ آئے،
جب قیامت سمجھ رہا ہے تو سمجھو کہ اس کو اللہ نے محروم کر دیا. اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ظاہر میں بھی اللہ اپنے بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں اور دشمنوں کے آگے پردہ ڈال دیتے ہیں اور دشمن ان کو دیکھ نہیں سکتے ہیں. اللہ پاک سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمارے ظاہری اور باطنی احوال پہ اپنی رحمت کا پردہ ڈالیں. اللہ ہمیں حق کے سمجھنے سے محروم نہ فرمائیں اور اللہ تبارک و تعالی سب دکھ بیماریاں تکلیفیں دور فرمائیں. کہتا جی کہ بعض عورتیں بیوٹی پارلر میں جا کر ہاتھوں پہ بال آ جاتے ہیں یا پیروں پہ بال آ جاتے ہیں یا چہرے پہ بال نکل آتے ہیں ان کو صاف کروا دیتی ہیں. کوئی حرج نہیں، جائز، وہ کوئی منع یہ ہے جو اسلام نے منع کیا ہے کہ بعض عورتیں مثلا یہ بھویں ہیں نا تو اس کو باریک کراتی ہیں کہ باریک ہو کے خوبصورت نظر آئے، یا بعض کی پلکیں ہوتی ہیں تو ان کو وہ ٹھیک کراتی ہیں. یہ منع ہے، یہ تو اللہ کی تقدیر قدرت کی چیزوں کو چھیڑنا ہے. ایک ہے کہ عورت کے چہرے پہ غیر ضروری بال نکل آئے ہیں، صاف بات ہے کہ اس کا عیب ہے، اس کے چہرے پہ بال ہوں، اس کے بدن پہ بال ہوں، اس کے پنڈلیوں پہ بال ہوں، ہاتھوں پہ زیادہ بال آ جائیں تو اس کے لیے ایک عیب ہے. اس کے ازالے کے لیے چاہے وہ لیزر سے ہمیشہ کے لیے بھی صاف کروا دے تو کوئی منع نہیں، وہ جائز ہے شریعت میں. شریعت کسی کو یہ تو نہیں کہتی کہ وہ نعوذ باللہ بدصورت رہے یا ایسی چیزیں بھی برداشت کرے گی جو اس کے لیے باعث عیب ہوں. کہتے جی بیوٹی پارلر میں کام کرنا جو ہے وہ جائز ہے، اگر صحیح کام کرو تو جائز ہے، غلط کرو تو ناجائز ہے. اگر بیوٹی پارلر میں عورتوں کا انتظام ہے، عورتیں ہی آتی ہیں، باقاعدہ کوئی غیر مرد اندر داخل نہیں ہوتا اور وہاں آپ کوئی چیز میک اپ وغیرہ میں بھی حرام کی استعمال نہیں کرتی کیونکہ بعض کریمیں ہوتی ہیں نا جن میں اللہ معاف کرے خنزیر کی چربی ہوتی ہے، بعض ایسے فیس ماسک ہوتے ہیں جن کے اندر حرام چیزیں ہوتی ہیں، بعض ان کے بیوٹیشین کے ٹپس ہوتے ہیں جو بالکل حرام کی چیزیں ہوتی ہیں، تو پھر ان کو استعمال نہ کریں. عورتیں اگر بناؤ سنگار کریں اللہ نے ان کو حق دیا ہے. صرف یہ بات یاد رکھیں کہ عورت کا بناؤ سنگار اللہ کہتا ہے کہ تیرے خاوند کے لیے ہے، لوگوں کے لیے نہیں. مارکیٹ کے لیے نہ بنو سنورو، بازار کے لیے نہ بنو سنورو. تم کوئی بازاری چیز تھوڑی ہو، تم تو نگینا ہو انگوٹھی میں چھپانے والا. تمہارے لیے عزت ہے، حشمت ہے، وقار ہے، عزت ہے، لیکن اپنے خاوند کے لیے میک اپ کرے، اپنے خاوند کے لیے سنگار کرے، اپنے خاوند کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ لباس پہنے. تو حدیث مبارک میں آتا ہے جیسے ایک مجاہد کافروں کی بارڈر پہ بیٹھ کے پہرا دیتا ہے اتنا اللہ اس عورت کو ثواب دیتے ہیں کہ تم بھی اپنے خاوند کو گناہوں سے بچانے کے لیے پہرا دے رہے. اسی لیے بہت اولیاء اللہ کی عورتوں کے بارے میں یہ آتا ہے، بہت بڑے بڑے اولیاء اللہ، بڑے بڑے تابعین، بڑے بڑے ائمہ کی عورتوں کے بارے میں کہ وہ رات کو باقاعدہ خاوند کے آنے سے پہلے عشاء کی نماز کے بعد غسل کر کے لباس پہن کے تیار ہو کے کھڑی ہوتی اور باقاعدہ اپنے خاوند سے پوچھتی کہ حل حاجہ، آپ کو میری ضرورت ہے؟ تو اگر خاوند کہتے تو ان کے بستر میں ان کے کمرے میں چلی جاتی، ورنہ جا کے پھر اپنا آرام کرتی یا عبادت میں مشغول ہو جاتی. تو اس لیے اسلام اجازت دیتا ہے، کوئی بات نہیں، عورت اچھا لباس پہنے، بنے سنورے، زیور پہنے، ریشم پہنے، سب حلال ہے. کوئی بات ہے نا میرا بھائی، بلیچ کریں یا صفائی کریں جو جائز ہے. کہتے ہیں جی کہ الکوہل جو ہے پرفیوم میں جو ہوتا ہے وہ اڑ جاتا ہے. بالکل بہرحال متاخرین علماء تو یہی کہتے ہیں کہ اڑ جاتا ہے، لیکن احتیاط کریں تو اچھی بات ہے. جب چیز میں شبہ پڑ جائے تو بچنا ہی بہتر ہے. دیکھو نا، ہمیں پرفیوم لگانے سے خوشبو لینی ہے، تو جب فری الکوہل ہمیں وہ پرفیوم مل سکتے ہیں تو کیا ضرورت ہے شبوں میں پڑنے. آپ بالکل پرفیوم استعمال کریں، آپ فری الکوہل لے لیں اور سارے پرفیوم ملتے ہیں اور ہر قسم کی خوشبوئیں جو ہیں وہ الکوہل کے ساتھ بھی ہیں اور الکوہل کے بغیر بھی. کہتے تھے کہ رمضان المبارک میں اگر ایک عورت کو حیض آ گیا، 6 دن کے روزے رہ گئے، تو جو شوال کے 6 روزے نہیں، قضا روزے الگ ہوتے ہیں، شوال کے روزے الگ، وہ قضا والے روزے رکھے وہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ یہ تو ایک فضیلت ہے نا. لیکن وہ روزے تو اس کے ذمے ہیں کہ اس نے قضا کر دی، لہذا وہ اپنے قضا کے روزے جو ہیں رکھے.
یہ نہیں کہ وہ 6 روزوں کی انہی میں نیت کر لیں، مہاراج 6 روزے رکھ لیں، اپنی قضا کرے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ ایک صاحب کو فالج اللہ معاف کرے، فالج یعنی اللہ شفا عطا فرمائے، اسی طرح میرے بھی ایک دوست تھے خالد ہیں بمبئی سے، ان کی والدہ فوت ہو گئی، اللہ مغفرت فرمائے۔ جو بھی فوت ہو گئے اللہ ان کی قبروں کو باغ جنت بنائے، جو بیمار ہیں شفا عطا فرمائے، اور جو صحت مند ہیں ہدایت اور سیدھے راستے پہ چلنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ والد کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے۔ نقد پیسہ کتنے بے زکوٰۃ ہے؟ 7.25 تولے سونے کے پیسے بنا لو، جتنے پیسے بنے اس کا مطلب ہے صاحب زکوٰۃ۔ مجھے نہیں پتا 1 تولے کی آج کل کیا قیمت ہے۔ 1 تولے کی قیمت مثال کے طور پر 5,000 روپے ہے، تو 7.25 تولے کی کیا ہو جائے گی؟ تقریباً 35-36 ہزار روپے۔ تو اس کے بعد تم پر زکوٰۃ ضروری ہوتی ہے۔ نماز جنازہ میں اگر 1 سلام پھیریں تو جائز ہے، 2 سلام پھیریں تو جائز ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں لڑنے کا۔ یہ اولا افضل کے مسئلے ہیں، اس میں جو ایک طرف سلام پھیرتے ہیں نماز مکمل ہو جاتی ہے، اور 2 طرف پھیریں تب بھی بالکل جائز ہے۔ ماں باپ جو ہیں میری بیوی کو اپنے گھر میں نہیں رکھنا چاہتے اور مجھے زبردستی کرتے ہیں طلاق کی۔ اگر بیوی بے گناہ ہے تو طلاق مت دو۔ والدین کے کہنے سے بلا وجہ بے گناہ عورت کو طلاق نہ دو، اس کو علیحدہ رکھو، اور والدین نہیں مانتے ہیں تو بڑوں کو لے جاؤ، بزرگوں کو لے جاؤ، ان کو قائل کریں، سمجھائیں بھی، یا تو عورت کے اندر سے آئے بہو کو وجہ ہو کیوں بیچارہ طلاق دے۔ کہتے جو آدمی زکوٰۃ نکالتے ہیں تویز کے ذریعے نقصان پہنچاتے ہیں، میرا بھائی اللہ معاف کرے، کوئی جادوگر ہوتے ہیں، ساحر ہوتے ہیں، شیطان ہوتے ہیں، اللہ ان کے شر سے محفوظ رکھیں۔ بہرحال نقصان تو ہو سکتا ہے، جادو تو ہو سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی پہ جادو ہو گیا تو آپ کی اور ہماری کیا طاقت ہے؟ تو بہرحال کوشش یہ کریں اللہ ان کے فتنوں سے بچائے، اور ایسے لوگ جو ہیں وہ مجرم ہیں، قیامت میں پکڑے جائیں گے۔ کہتے تھے کہ بعض لوگ جو ہیں حیض میں عورت سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، تو یہودیوں کی عادت ہے۔ مسلمانوں کے لیے تو یہ حکم نہیں، صرف جماع کرنا منع ہے کہ حیض کی حالت میں میاں بیوی مباشرت نہیں کرتے، کٹھے رہیں، کٹھے کھائیں، کٹھے سوئیں، کٹھے اٹھیں، کوئی بات نہیں۔ میری بیوی اگر کمزور ہے، ضعیف ہے، وہ بیچاری متواتر حمل برداشت نہیں کر سکتی، تو کیا حمل کے اندر وقفہ کیا جا سکتا ہے؟ ہاں کیا جا سکتا ہے۔ اگر عورت مریض ہے اور لیڈی ڈاکٹر کہتی ہے کہ بھی کچھ وقفہ کرو تاکہ 2 سال کے بعد 3 سال کے بعد بچہ ہو، کوئی حل نہیں، ہو جائے۔ آپ کی کورٹ جو فیصلہ کرے وہ جانے، ان کا کام جانے، میں کوئی جج ہوں کہ ان کے فیصلے پہ تبصرے کروں؟ میرا تو یہ کام نہیں ہے میرا بھائی، کورٹیں تو فیصلے ہوتے رہتے ہیں۔ 1-2 بیویاں میں نے رکھی ہوئی ہیں، ایک کہتی ہے داڑھی منڈاؤ، ایک کہتی ہے نہ منڈاؤ، ایک تیسری رکھ لو نے جھگڑا ختم ہو جائے۔ نہیں، میں ہنسنے کی بات نہیں، میں آپ کو صحیح مشورہ دے رہا ہوں، میں آپ کو دیانتداری سے مشورہ دے رہا ہوں۔ میری تو کوئی طالب بھی مدد نہیں کرتے، کتنے عرصے سے میں کہہ رہا ہوں میری شادی کرا دو، کو کراتا ہے، باتیں بڑی کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ ایک میرا شاگرد ہے، وہ آ گیا، وہ کہتا ہے جی یہ استاد آپ کے لیے ہم نے بیوی ڈھونڈ لیا۔ اچھا، میں بڑا خوش ہو گیا، میں نے کہا یار چلو کوئی تو شاگرد صادق نکلا۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے اس کو بلایا، بھائی تم نے جو کہا تھا وہ کیا ہوا، اور رشتہ جو ڈھونڈا؟ کہتے ہیں ہاں استاد اس کا 5-6 بچہ بھی ہے۔ میں نے کہا نہیں تو تھوڑے ہیں، 18, 15, 20 بچے والی ڈھونڈو، کوئی عقل کے اندھے۔ تم اچھا اپنے استاد کی خدمت کرے، اب یعنی میں اس کے الٹا بچوں کی حفاظت کروں؟ مجھے تو وہ چاہیے جو میری خدمت کرے، میرے لیے تعاون کا ذریعہ بنے، میرے لیے خدمت کا ذریعہ بنے کہ میں دین کا کام آسانی سے کر سکوں۔ الٹا میں اس کے بچوں کو پالتا ہوں، کہ بھائی یہ تھوڑے ہیں، تم کوشش کرو جس کے اور زیادہ ہوں نا وہ ڈھونڈو۔ تو اس لیے میرا بھائی میں مذاق نہیں کر رہا، اللہ کے حرم میں مذاق نہیں کرتا۔ ایک عربوں میں محاورہ ہے کہ ایک بیوی تو ایک ہے، 2 ہوں تو کہتے ہیں نارین، 2 آگوں میں جل رہے ہو، کہتے ہیں تیسری آ جائے تو پھر جنت آ جائے، کیونکہ دوسری کو تو یہ ہوتا ہے نا کہ میں نے پہلی کو کاٹنا ہے،
پہلی کو یہ ہوتا ہے میں نے دوسری کو کاٹنا ہے، یہ میرے اوپر چڑھتی کر کے، جب تیسری آتی ہے دونوں مر جاتی ہیں، بس بکواس بند ہو جاتی ہے، بالکل پھر سکون سے گزرے گی انشاءاللہ۔ داڑھی بھی رکھو گے، بیویاں بھی تینوں خوش رہیں گی۔ تم ان کو یہی کہہ دو کہ بابا چونکہ تم لڑکی ہو میں اب تیسری لا رہا ہوں تاکہ تمہارا جھگڑا ہی نہ رہے، میں اب اس کے کہنے پہ چلوں گا انشاءاللہ، تو سارا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تجربہ کر لو ہفتے میں، پھر تمہیں پتہ لگے گا میں نے مذاق کیا یا مشورہ دیا۔ مذاق اللہ کے حرم میں میں مذاق کیوں کروں؟ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ ہاں کبھی تھک جاتا ہے آدمی تو کوئی جملہ کہہ دیتا ہے۔ وہ ہمارے استاد ہوتے تھے بیچارے، فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر کو رحمت فرمائے، تو وہ کبھی کبھی کہتے تھے الخچ والبٹ تراوت للمغز، کہ یہ خچ بٹ یعنی مذاق جو ہے نا یہ بھی مغز کو تر کر دیتی ہے۔ اللہ معاف فرمائے، فوت ہو گیا بیچارے، بہت اچھے میرے استاد تھے، غریب تھے بہت۔ ہم صاحب کے پیچھے فاتحہ پڑھیں، اگر آپ حنفی ہیں تو نہ پڑھیں، شافعی ہیں پڑھا کریں، میں تو لڑائی والا مولوی نہیں ہوں، لڑائی جھگڑے والا تو میں ہوں نہیں۔ حنفی مسلک میں امام کے پیچھے مقتدی خاموش ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں اکیلا ہے، امام کے پیچھے ہے، فاتحہ پڑھ لی۔ اگر چوتھی رکعت میں آپ ملے ہیں، ایک رکعت پڑھ کے بیٹھ جائیں، اتحیات پڑھ کے پھر کھڑے ہوں اور 2 رکعت پوری کریں۔ کہتے کسی عورت کے لیے اپنے قربانی کا جانور ذبح کرنا ہے تو کیا اس عورت کے باپ کا نام بھی لینا چاہیے؟ بس جب دل میں نیت ہے کہ اس کی طرف سے نام لینے کی ضرورت نہیں۔ جب آپ کی نیت ہے کہ یہ قربانی میری بیوی کی ہے، یہ میری بہن کی ہے، یہ میری بیٹی کی ہے، بس اس طرح کافی۔ اور اگر نام لو تو اچھی بات ہے۔ حالت احرام میں اگر کسی قریبی رشتہ دار سے ہاتھ ملائے، دم تو نہیں پڑے گا، لیکن غیر محرم سے عورت کا ہاتھ ملانا جائز ہی نہیں، چاہے احرام ہو یا احرام نہ ہو۔ ہاتھ ملانا جو ہے غیر محرم سے جائز نہیں ہوتا۔ آدمی کتنے دن تک مسافر رہ سکتا ہے؟ جب تک 15 دن کی نیت نہ کرے سارا سال رہ جاؤ۔ یعنی ایک آدمی کہتے ہیں بھائی ہم تو جا رہے ہیں، ہفتے کے بعد جا رہے ہیں، ہفتے کے بعد جا رہے ہیں، ہفتے کے بعد، لیکن قدرت ہے نہیں جا سکا، 6 مہینے گزر گئے تب بھی مسافر۔ اگر ایک آدمی نے 15 دن کی نیت کر لی، چاہے 4 دن کے بعد چلا جائے، وہ مقیم ہو گیا۔ فجر کی قضا نماز ظہر سے پہلے پڑھیں، ہاں بالکل کوشش کریں کہ جب قضا ہو، نیند آ گئی اٹھے، پہلا کام یہی کریں۔ اگر حج کرنے والے جو ہیں، جو حج کی بکری ہے میرا بھائی، وہ تو حرم کے بغیر، مکے کے بغیر، مینا کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک ہے قربانی جو ہر سال ہم نصاب والے کرتے ہیں، وہ اپنے ملک میں بھی کر سکتے ہیں۔ قربانی الگ چیز ہے، حج تمتع اور قران کی بکری الگ چیز ہے، دونوں کو گڈمڈ نہ کرو۔ حج والی بکری لازماً آپ نے مکے میں دینی ہے، اور جو ہر سال والی قربانی والی بکری ہے نصاب والی، وہ اپنے ملک میں دے دو، کہیں دے دو۔ کہتے جی کہ جمعہ کی نماز گھر میں ادا کرنی ہو تو 2 فرض ادا کریں، گھر میں بھی جمعہ ہوتا ہے کہ تمہارے کسی ملک میں ہوگا، ہمارے ملک میں تو آج تک نہیں۔ اللہ ہے جمعہ مسجد جامع میں ہوتا ہے، اللہ کے بندے گھر میں کیا جمعہ؟ گھر میں ظہر پڑھو گے۔ ایک آدمی نے شوال میں ابھی ویزے پہ آیا ہے، عمرہ کیا ہے اس نے پاکستان سے، حج بھی کرے گا، بالکل تمتع ہوگا، حج کی بکری اس کو رکھنی ہوگی۔ ایک آدمی شوال میں آیا، مکہ مکرمہ میں عمرہ نہیں کیا، بہرحال چونکہ وہ میقات سے گزر آیا، احرام نہیں باندھا، دم پڑ گئی، لیکن اب وہ عمرہ نہ کرے، کیونکہ اگر کرے گا تو پھر اس کو حج تمتع کرنا ہوگا، کر لے تو اس کی مرضی ہے، ایک بکری پھر حج کی دینی ہوگی، اور یہ عمرہ چھوڑنے کی ایک دم دینی ہوگی، یہ جرمانے کی دم ہے۔ وہ حج کرے گا، تمتع حج کی بکری ہے، وہ جرمانے کی نہیں ہوتی۔ ایک صحابی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میرے دماغ میں نہیں ہے، ابھی ذہن میں نام نہیں آ رہا، اس کو حضور نے فرمایا کہ تمہاری ایک کی گواہی 2 کے برابر ہے۔ کہتا ہے کہ جی ابن عبد البر نے ابن عباس سے مرفوعاً روایت نقل کی ہے کہ جب آدمی کوئی کسی کی قبر پہ جاتا ہے تو سلام کرتا ہے تو وہ اللہ اس کو توفیق دیتے ہیں۔ ہاں یہ بہت ساری روایات میں آتا ہے کہ وہ سلام بھی سنتا ہے،
اور مانوس بھی ہوتا ہے، اور بعض روایات میں اس کو باقاعدہ پتہ بھی ہوتا ہے، اس لیے یہ بھی آیا ہے کہ سلام کرے تو کہے میں فلاں ابن فلاں ہوں، میں آیا ہوں آپ کو سلام کرنے۔ تو بہرحال یہ روایات ہیں، مختلف کتابوں میں ہیں الحمدللہ۔ میں عمرے کا طواف صفا مروہ کر کے سر کے کئی طرف سے بال کٹوایا، اگر ساری طرف سے بال کٹایا اور چوتھا حصہ بالوں کا کٹ گیا، کیا مانا؟ اتنے بال تھے، آپ نے اتنے سارے سر سے اتارے، ایک ادھر سے ٹک لگایا، ادھر سے ٹک لگایا، ادھر سے ٹک لگایا، وہ دم پڑ گئے۔ آدمی جدے میں رہتا ہے، حج کرنا چاہتا ہے لیکن مکے میں 10 دن پہلے آ گیا، اس کو پھر حد حرم سے باہر جا کے احرام باندھنا ہوگا، یعنی مسجد عائشہ چلا جائے وہاں سے احرام باندھنا۔ اگر غسل کرے جائز ہے، سالن میں استعمال کرے جائز ہے، ہر چیز جائز ہے، پانی ہے زمزم۔ یہ تو علماء نے لکھا ادب ہے کہ جب دوسرا پانی ہمیں ملتا ہے تو ہم اس کو غلط کاموں میں کیوں لگائیں، ورنہ تو زمزم پانی ہے۔ حضرت اسماعیل کون سے پانی سے غسل فرماتے تھے، کون سے پانی سے نمازیں پڑھتے تھے؟ تو پتہ ہے آپ کو کہ اس کی نظر لگ گئی ہے، تو حدیث میں ہے اس کو کہو کہ کسی برتن میں کھڑے ہو کے غسل کرے، وہی پانی جو ہے نا غسل والا وہ نظر والے پہ ڈال دو یا اس سے وہ غسل کر لو، تو انشاءاللہ نظر فوراً ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو حدیث میں ہے، حضور نے حکم دیا۔ خاطر نہ کہا کریں رمضان کی خاطر، اس کی خاطر، اس کی خاطر، تو اللہ سے سیدھی اللہ اپنی رحمت فرما۔ میرے بچوں کی اصلاح، اللہ سب کے بچوں کو صالح بنائے، جو فوت ہو گئے اللہ ان کی قبروں پر رحمت فرمائے۔ داڑھی کو اگر رنگ لگائیں بالکل جائز ہے، لگانا چاہیے، بلکہ حکم ہے کہ رنگا کرو، غیر الشیب ولو بشیء۔ صرف علماء اختلاف کرتے ہیں کہ کالا نہ لگاؤ، کالے کے علاوہ مہندی رنگ ہے یا ڈارک براؤن ہے یا میڈیم براؤن ہے یا لائٹ براؤن ہے یا ازرق ہے، نیلا جیسے بسمہ کا رنگ ہے، وہ سب جائز ہے۔ لیکن بعض لوگ کالے کو بھی جائز سمجھتے ہیں، لیکن جمہور یہی کہتے ہیں کہ کالا نہ لگاؤ، ورنہ بعض لوگ کہتے ہیں حضرت حسین لگاتے تھے کالا رنگ۔ اللہ عالم، بہتر یہ ہے کہ کالا نہ لگاؤ، باقی جو مرضیہ لگاؤ۔ نماز جنازہ میں رکوع سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ تاکہ شرک سے بچ جاؤ، لوگ یہ نہ سمجھیں کہ میت کو سجدہ کر رہا ہے۔ تو جب اللہ نے جنازے میں منع کر دیا، تم قبروں پہ سجدہ کرتے ہو تو خدا کو کیا جواب دو گے؟ اگر کوئی آدمی حضور پاک کے نام پہ حج کرے، بالکل جو مرضی ہے، نفلی عبادت ہے، کر سکتے ہیں، لیکن حضور کو کیا ضرورت ہے ہمارے حجوں کی؟ جو لوگ مکے میں رہتے ہیں ان کا حج افراد ہوگا، کہ حج کی بکری ان پہ واجب نہیں ہوگی، اپنے شوق سے اللہ پیسہ دے تو 100 بکری دی پہ کر۔